پی ٹی آئی کارکنان کا تحریک انصاف کو خیرباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم کی بھی سیاست سے علیحدگی 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی۔ ایم این اے فاروق اعظم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، پی ٹی آئی کارکنان کا تحریک انصاف کو خیرباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم کی بھی سیاست سے علیحدگی 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی۔ ایم این اے فاروق اعظم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم کی بھی سیاست سے علیحدگی بہاولپور میں 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کا تحریک انصاف کو خیرباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ محمود ظہیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کا تحریک انصاف کو خیرباد کہنے کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم نے بھی اپنی پارٹی اور سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کی۔ ایم این اے فاروق اعظم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، پی ٹی آئی کارکنان کا تحریک انصاف کو خیرباد کہنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم کی بھی سیاست سے علیحدگی 9 مئی کے واقعہ کی پرزور مذمت کی۔ ایم این اے فاروق اعظم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ محمود ظہیر سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ابھی جو لاسٹ نیشنل اسمبلی سے ریٹائر میں اپنے استعفے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، تو ان میں ایک نام فاروق اعظم ملک کا نام بھی شامل تھا۔ یہ موجودہ ایم این اے تھے، بہاولپور سے پی ٹی آئی سے منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ دیا، تو یوں کہنے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو خیرباد کہنے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ایک نام کا اضافہ فاروق اعظم ملک کا بھی ہو گیا، جو بہاولپور سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں اپنے بیان میں جو کہ سوشل میڈیا پہ کیا، اس پہ پریس کانفرنس انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی بقول ان کے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام جاری کیا، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، میری صحت اجازت نہیں دیتی ہے سیاست کرنے کی۔ 9 مئی کے واقعہ کی میں ضرور پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، خیرباد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ یہی ہے کہ بہاولپور سے پی ٹی آئی کے ایم این اے فاروق اعظم ملک نے سیاست خیرباد کہنے کا اعلان کر دیا۔ بہت شکریہ محمود ظہیر۔ اب آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کے ضلعی دفتر کو تالے لگ گئے۔ پی ٹی آئی کے ضلعی صدر اور اہم پارٹی رہنما روپوش ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑیچ منظر سے مسلسل غائب ہیں۔ رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ضلعی دفتر کو بھی تالا لگا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کے بعد جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے جہاں پر رہنما منظر نامے سے غائب ہے، وہیں پر تحریک انصاف کے دفاتر جو ہیں ان کو بھی تالا لگ چکا ہے۔ اس وقت ہم جو ضلعی دفتر تحریک انصاف جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت جو ضلعی دفتر کو مکمل طور پر جو ہے وہ تالا لگ چکا ہے، اور یہاں پر اس وقت تحریک انصاف کے ضلعی صدر سمیت سابق ممبران اسمبلی اور اہم رہنما جو ہے وہ بھی ملتان سے باہر جا چکے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے وہ کارکنان جو گرفتار ہیں وہ اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر اس وقت قیادت بھی روپوش ہے۔ یہ اس وقت ضلعی صدر پر موجود ہے، جہاں پر ابھی تک بورڈ قائم اور لکھا بھی ہوا ہے کہ مرکزی آفس پاکستان تحریک انصاف ضلع ملتان، جو کہ ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑیچ کا یہ مرکزی دفتر تھا، جو کہ اب تالا لگا ہوا ہے۔ نہ کارکن موجود، نہ دفتر میں کوئی عملہ موجود، نہ ہی ضلعی صدر موجود، نہ ہی کوئی پارٹی رہنما موجود۔ تالے لگنے کے بعد جو ہے وہ کارکنان بھی یہاں سے مایوس ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ وہ کارکنان جو گرفتار ہیں، ان کے لواحقین جو ہے اس وقت پارٹی قیادت سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مدد کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دفتر کو تالا لگ چکا ہے تو ان کو بھی مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے۔ جی جنید انور۔ ملتان میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار، شہر میں گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ چیف کارپوریشن آفیسر چودھری فرمائش علی کی خصوصی گفتگو میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اون عباس سے۔ جی
جی شہر ملتان میں اگر ہم تجاوزات کے حوالے سے بات کریں تو تجاوزات بڑھنے کی وجہ سے جو شہری ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو مین شاہراہ ہوتی ہے اس پر جو ریڑھی کھڑی ہو جاتی ہے تجاوزات والے ایریا پر، تو اس کی وجہ سے ٹریفک کی جو آمد و رفت ہوتی ہے اس سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کوآپریشن آفیسر چودھری فرمائش علی صاحب۔ انلیگل پلازا تو میں نہیں کہتا کہ وہ کسی انکروچمنٹ میں آتے ہیں یا اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس میں پارکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہو جائے، ادروائز جو انکروچمنٹ ہے اس کے لیے تو ہماری 4 سے 5 ٹیمیں جو ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں، اور انکروچمنٹ جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے جو یہ موویبل انکروچمنٹ ہے، تو جہاں پہ ہمارا جو ایریا جورسڈکشن ہے کارپوریشن کا، وہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی وہاں پرماننٹ پوائنٹ نہیں ہوگا۔ جو بھی کوئی ایسا جو ریڑھی والا ہے اس کے لیے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ان کو ہم نے کو اتنا ٹائٹ نہیں کرنا، کیونکہ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، اس لیے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موو رکھیں، وہ چلتے رہیں، وہ کہیں کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اسٹیگنٹ نہ ہو اور نہ ہی ٹریفک کو وہ چوک کریں۔ پارکنگ کے حوالے سے جس طرح سے بات کی تو پارکنگ کے بھی مسائل، اور کافی پلازا کے اندر جو پارکنگ سٹینڈ بن جاتے ہیں اور ان کی جو فیس وصول کی جاتی ہے جبکہ وہ ان کے ٹینڈر یہاں پر نہیں ہوئے ہوتے میٹروپولیٹن کے اندر، تو کیا وہ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں؟ خود اپنی کسی پلازے میں اس کی بیسمنٹ میں یا کسی جگہ پہ یا اپنی کسی سائیڈ پلاٹ میں دیتا ہے کوئی مالک کوئی، تو اس میں ہمارے ٹینڈر کی ہماری اپروول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی لیگل چارجنگ نہ کرے، اگر کارپوریشن کسی چیز کے 30 روپے لے رہی ہے کسی گاڑی کے تو وہ اس کے 40 نہ لیتا ہو، یہ اس حد تک تو ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی لیگل تجاوزات یہاں موجود ہیں شہر میں ان کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، اور جو ریڑھی جو ایک سڑک پر لگتی ہے تو اس سے کوشش کر کے تھوڑا سافٹ پالیسی رکھ کے انہیں موویبل ضرور کروا دیا جاتا ہے تاکہ ٹریفک کی جو آمد و رفت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ جی بہت شکریہ نباز صاحب کا۔ خانیوال اسلامیہ ہائی اسکول روڈ کی تعمیر تاخیر کا شکار، ٹھیکیدار سڑک کا کام ادھورا چھوڑ کر غائب، سڑک پر متعدد تعلیمی ادارے قائم ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ یہ خانیوال کا اس کو ایجوکیشنل روڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تعلیمی ادارے اس روڈ پر موجود ہیں، صبح کے ٹائم اور چھٹی کے ٹائم خاصا رش ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ صبح کے ٹائم جب والدین اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، چھٹی کے ٹائم اسکول سے لیتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس روڈ پر اگر ہم بات کریں تو گرلز کالج بھی ہے، اسکولز بھی ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں، بڑا رش ہوتا ہے اور یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا افسر صاحبان بھی گزرتے ہیں، ڈی ایس او صاحب، سارے افسر صاحبان، پولیس والے سارے گزرتے ہیں۔ یہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے لے کے کوارٹر سے لے کے پیلی بھیڑ چوک اسلامیہ اسکول چوک بھی کہتے ہیں، یہاں تک روڈ کی بڑی خستہ حالت ہے، اکھاڑ آ گیا ہے، 1.5 ماہ ہو گئے، حالانکہ یہ 1 ہفتے کا کام تھا کہ پائپ ڈلتے مشین لے کے لیبر لگا کے یہ کیا گیا۔ ابھی اس کی حالت کو مہربانی فرما کرنا درست کیا جائے، عوام بڑی پریشان ہے اس معاملے میں، گاڑیاں عوام پریشان ہے۔ کیا کہیں گے کہ ٹھیکیدار نے روڈ تو اکھاڑ دیا ہے، اب اس کو بنا نہیں رہے ہیں تو کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ بہت مشکل کا سامنا ہو رہا ہے سر، اس کے یہاں پہ اس کا نام کیا، جب چھٹی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم اس کا نام کیا بہت مشکل ہوتی ہے، بہت رش ہو جاتا ہے اس کے یہاں پہ، اور پتہ نہیں کب بنے گا یہ، 2-3 مہینے ہو گئے اس کو، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے مسئلہ، اس کے اندر بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ہمیں یہاں پہ۔ جی بالکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر سیوریج لائن ڈالی گئی تھی جس کے باعث جو ہے روڈ کو یہاں سے اکھاڑ دیا گیا تھا، لیکن روڈ کی تعمیر نہیں کی جا رہی ہے جس کے باعث جو ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور شہری یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیے ہیں کہ روڈ کی مرمت کا کام جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کروایا۔ بہت شکریہ ندیم مغل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دنیا بھر میں 2 رویہ سڑک نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ 2 رویہ سڑک نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یو ٹرن دون ہونے کی وجہ سے شہری ڈیوائیڈر سے گزرنے لگے۔ مزید تفصیلات بتا رہے یعقوب طاہر۔ جی بالکل، میں اس وقت نیشنل ہائی وے روڈ پر موجود ہوں۔ یہ نیشنل ہائی وے روڈ جو ہے لاہور تک کراچی روڈ یہ بنائی گئی تھی، یہ تقریباً کوئی 4-5 سال پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے لودھرا سے لے کے خانیوال تک 102 کلومیٹر کا ایریا کا جو ہے یہ جو ہے ٹوٹا نیا بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پر انجینئرنگ کی انتہائی غلطی کی وجہ سے شہریوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ چکی ہے۔ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ بجائے انہوں نے یہاں پر برج بنانے کے یہاں پر جو ہے کٹ دیے گئے یو ٹرن بنائے گئے ہیں، وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر دور بنائے گئے ہیں، جو کہ لوگ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ان کی بجائے یہاں سے ہی سڑک کے اوپر سے ہی موٹر سائیکلوں کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعدد بار یہاں پر ہولناک حادثے بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار موجود ہے جو کہ ادھر سے، بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ جو یہاں سے موٹر سائیکل گزار کر آئے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟
السلام علیکم سر. وہ دراصل کٹ جو ہے 2 کلومیٹر دور پہ ہے، فاصلے پہ ہے، اور ادھر سے بھی گزرنا بہت خطرناک ہے. یہ بھی ادھر سے گزرنا تو خطرناک ہے، لیکن ہم دیکھ بھال کے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے. پیٹرول مہنگا ہے، مہنگائی کی وجہ سے 2 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتے، ٹائم کی بھی بچت کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کٹ تو دیا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پل وغیرہ دیا ہے، اس لیے ہم خطرناک راستے سے گزرنا مناسب سمجھتے ہیں. جی بالکل، راہگیر کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر مناسب طریقے سے جو ہے یو ٹرن بھی نہیں بنایا گیا اور خاص طور پر برج بھی نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے کہ لوگ یہاں سے اپنی مدد آپ کے تحت جو خود ساختہ انہوں نے کٹ بنایا ہے یہاں سے گزر جاتے ہیں. متعدد بار یہاں پر حادثے بھی ہو چکے ہیں اور قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکے ہیں. ان لوگوں نے کہ یہاں پر راہگیروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر یہاں پر برج بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے. جی بہت شکریہ یعقوب طاہر. خبر شامل کرے رحیم یار خان سے. رحیم یار خان کا ماہانہ کروڑوں روپے آمدن دینے والا شیخ زاید ایئرپورٹ فلائٹ آپریشن سے محروم. کرونا کے دوران شیخ زاید ایئرپورٹ سے فلائٹس آپریشن معطل کیا گیا تھا. شیخ زاید ایئرپورٹ سے اب صرف 3 فلائٹس کراچی کے لیے جاتی ہیں. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. جی رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رحیم یار خان کے شیخ زاید ایئرپورٹ سے تمام فلائٹس تمام شہروں کے لیے اور انٹرنیشنل ان کو آپریشن کیا جائے. صدر چیمبر آف کامرس اقبال حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال حفیظ صاحب، رحیم یار خان کا جو شیخ زاید ایئرپورٹ ہے یہاں سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی یہاں سے فلائٹ آپریشنز تھی. اب یہ فلائٹ آپریشن مسلسل معطل ہے، تو اس سے انڈسٹری کو کس طرح نقصان ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی عرصہ قبل رحیم یار خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پورے یو اے کے لیے، سعودیہ کے لیے فلائٹیں جاتی تھیں یہاں سے ڈائریکٹ، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ پروازیں بند کر دی ہیں. ہمیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور لوکل سطح پر جیسے کراچی کے لیے تو 3 فلائٹیں ہیں، لیکن لاہور کے لیے ہماری کوئی فلائٹ نہیں ہے، اسلام آباد کے لیے ہماری کوئی PI کی فلائٹ نہیں ہے. ہم نے ان سے 12 لیٹر ان کو لکھے ہیں. تو یہاں ریونیو کے معاملے میں اگر ان کو کوئی ایشو ہے تو ہم ان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں سے کروڑوں روپے کا ریونیو ان کو پہلے بھی حاصل ہوتا رہا ہے. اور انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے جیسے UAE اور سعودیہ کے لیے اگر یہاں سے کوئی فلائٹ چلائیں گے تو ہم ان کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی رحیم یار خان چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ان کو ریونیو بھی اکٹھا ہوگا. بالکل ریونیو بھی اکٹھا ہوگا. چیمبر آف کامرس کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کووڈ سے پہلے رحیم یار خان کے شیخ زاید ایئرپورٹ سے کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس کو آپریشن کیا جاتا تھا، اس بحالی کیا جائے تاکہ رحیم یار خان کی عوام کو یہاں سے جو سہولت ملتی تھی وہ مل سکے، تاکہ یہاں پہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے فلائٹ آپریشن بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی دور ہو سکے. جی بہت شکریہ عاصم صدیق. میاں والی میں غیر معیاری خوراک اور مکھیوں کے باعث پیلا یرکان پھیلنے لگا. میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 مریض آ رہے ہیں. اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. بالکل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث میاں والی میں بکنے والی جو ناقص خوراک ہے اس کی وجہ سے پیلا یرکان جو ہے پھیلنے لگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم صاحب. آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا خوراک کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیلا یرکان میاں والی میں پھیل رہا ہے، اور کتنے روزانہ کی بنیاد پہ مریض آ رہے ہیں سر؟ السلام علیکم. جیسے کہ اب گرمیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہمارے بارشیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو ہمارے علاقوں میں مکھیوں کی بہتات ہے ایک اس وجہ سے، اور یہ جو سڑکوں میں اور بازاروں پہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں جن میں صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایک اس وجہ سے، اور جو ملاوٹ زیادہ خوراک ہے اس کی وجہ سے. تو یہ پیلا یرکان کے کیس اب آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے بھی یہ گرمی میں بڑھ جاتے ہیں، تو اب بھی جیسے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے اور ساتھ میں بارشوں کا سیزن، تو اس میں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو تقریباً ڈیلی کے حساب سے ہم دیکھ لیں تو 3-4 کیسز تو میں بھی روزانہ تقریباً دیکھ رہا ہوں. تو اس میں بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ زیادہ مزید بڑھے تو ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خاص طور پر ریڑیاں اور جو گندی خوراک اور مکھیوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ بھی کوئی احتیاطی تدابیر ہیں کہ پیلے یرکان سے لوگ بچ سکیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے گھروں کی صفائی رکھیں، اپنے جب بھی کھانا کھائیں تو ہاتھ دھوئیں، صابن کے ساتھ بار بار دھوئیں. اس کے علاوہ باہر بازاری خوراک سے پرہیز کریں، پانی ابال کر استعمال کریں، اور ملاوٹ والی خوراک سے پرہیز کریں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 لوگ آ رہے ہیں جن میں پیلا یرکان پایا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے ناقص خوراک.
ریڑھیوں پہ بکنے والا شربت اور مکھیوں کی بہتات. اپنے گھروں میں صفائی رکھیں اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کر کے دھوئیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں, تبھی جا کر اس مرض پہ جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے. ادروائز میاں والی میں. شکریہ اختر مجاز, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کرے جامپور سے. جامپور میں امن کی فضا کو قائم کرنے کے بارے میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کی میٹنگ میں انجمن آرتیان سبزی منڈی کے عہدیداروں کی شرکت. امن و امان اور سیکیورٹی کے امور پر زیر غور کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں جامپور میں امن کی فضا کو قائم کرنے بارے ایس ایچ او تھانہ سٹی کی میٹنگ میں انجمن آرتیان سبزی منڈی کے عہدیداروں کی شرکت. ایف بی آر ملتان نے اپنے ہی ملازمین کو خبردار کر دیا. 2022 تک کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے لیے ڈیڈ لائن جاری. ایف بی آر کے تمام چیف کمشنر اور دیگر افسران کو نوٹیفیکیشن بھیج دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اون آباد سے. جی بالکل, ایف بی آر نے اپنے ہی ملازمین کو خبردار کر دیا. جن ایف بی آر کے ملازمین نے ابھی تک جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں کروائے, تو چیئرمین ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سال 2022 تک کے جتنے بھی افسران ہیں, جس میں چیف کمشنر اور دیگر افسران نے ابھی تک اپنے ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں کروائے, تو وہ جلد از جلد انہیں جمع کروا دیں, نہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ملتان ریجنل ٹیکس آفس کے ترجمان مختار تھیم صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ ملتان ریجنل جو آفس ہے یہاں پر, تو یہاں کے جو افسران ہیں کیا ان نے ابھی تک ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے, کیونکہ جس طرح سے نوٹیفیکیشن آیا تو دیگر افسران کس طرح سے اسے سیریس لے کے جمع کروائیں گے؟ دیکھیں, یہ جو ٹیکس گوشوارے ہیں یہ تمام ملازمین نے جو گزٹڈ ہیں یا نان گزٹڈ ہیں, ہمارے آفیسرز سے لے کے نیچے تک, تو یہ ڈائریکٹ جمع کرواتے ہیں. اسلام آباد ایف بی آر ہیڈ کوارٹر گوشوارے جمع کرواتے ہیں. ان گوشواروں کا ہمیں یہاں علم نہیں ہوتا کہ کون جمع کروا رہا ہے. تو ہوپ فلی ایف بی آر کی جو انسٹرکشن یہ جو آئی ہیں, جو نوٹیفیکیشن آیا ہے, اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ کچھ لوگ جمع نہیں کروا رہے, چونکہ ایف بی آر خود لوگوں سے پورے پاکستان میں خود لوگوں سے گوشوارے طلب کر رہا ہے. تو اچھا تو یہی ہے کہ ایف بی آر کے جو جتنے افسران ملازمین ہیں ان کو تو ایک مثال بننا چاہیے کہ ان کو اپنے گوشوارے ٹائم پر جمع کروانے چاہیے. ایف بی آر کا اپنے ہی ملازمین کو ٹیکس کے لیے ہوشیار, ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے کے لیے ہوشیار کرنے ایک واقعی اچھا اقدام ہے, جس کی وجہ سے جتنے بھی افسران ہیں وہ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروائیں گے. یہ کہنا تھا ترجمہ مختار. شکریہ اون عباس, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سرگودا میں صوبائی وزیر اوقاف اظفر علی ناصر کے زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس. ڈی سی شعیب علی, ڈی پی او فیصل کامران اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کی شرکت. ممبران کے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت. فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ممبران کا مطالبہ. اب آپ کو بتائیں, کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. ڈی جی خان ڈویژن میں ای رجسٹری کا آغاز کر دیا گیا. 1 جون سے ای رجسٹریشن کے تحت اندراج کے احکامات. ڈویژن میں کپاس کی کاشت کا 95% ہدف حاصل کر لیا گیا. چاروں اضلاع میں 9,19,372 ایکڑ رقبہ پر کپاس کی کاشت مکمل. ڈیرہ غازی خان نے کپاس کی کاشت کا 102% ہدف حاصل کر لیا ہے.